وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ علم جفر کیا ہے؟ کیا یہ سادات اکرام کے ساتھ ہی خاص ہے یا اللہ پاک اپنے اولیاء کو عطا فرماتا ہے؟ کیا اس سے قیامت کا بھی علم معلوم ہو سکتا ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم جفر کے متعلق آپ نے سوال کیا کہ یہ کیا علم ہے۔ دوسرا آپ نے پوچھا کہ کیا یہ سادات کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہی خاص ہے۔ تیسرا آپ نے پوچھا کہ کیا اس علم کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ دیکھیں، علم جفر جو ہے دیگر علوم کی طرح ہی ایک علم ہے، جس طرح ریاضی کا ایک علم ہے، بالکل اسی طرح ملتا جلتا علم جفر بھی ہے۔ اور جس طرح علم العادات ہے، حروف ابجد وغیرہ کے حساب جو لگائے جاتے ہیں، عاملین حضرات لگاتے ہیں، اسی طرح ہی ایک جفر بھی ایک علم ہی کا نام ہے۔ شیعہ کتب میں زیادہ تر اس کا ذکر ملتا ہے۔ شیعہ کی معتبر ترین ایک کتاب ہے خمینی کی لکھی ہوئی، اس میں اس کا وضاحت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور علیہ السلام آپ دونوں جو ہیں میدان احد کی طرف تشریف لے گئے، تو وہاں پہ ایک 4 ماہ کا بچہ بکری کا جو ہے تھا اسے ذبح کیا۔ اس کی کھال کے اوپر کچھ حضور علیہ السلام نے علم کی باتیں لکھیں اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائیں اور ان کے سپرد کر دیا۔ اور ان کی کتب میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہی علم جفر تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بخوبی یاد کیا۔ کچھ ان کے ہاں ایسی روایتیں بھی ملتی ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اسے منسوب کرتے ہیں۔ بہرحال اس علم کو زیادہ تر سادات کی طرف ہی منسوب کیا جاتا ہے۔ جو آپ نے سوال کیا کہ کیا یہ سادات کے ساتھ ہی خاص ہے، جی سادات کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس عنوان پر آپ نے علم جفر پر 2 رسالے لکھے ہیں، اور ان 2 رسالوں میں علم جفر کے جو ان کے کامیاب تجربات تھے، کامیاب پیشگوئیاں تھیں، ان کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو آپ کو بھی اس علم پر اللہ تعالیٰ نے عبور حاصل دلوایا تھا۔ اسی طرح علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے۔ ہمارے جو غیر سید مقتدر علماء کرام ہیں، ان کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ یہ صرف سادات کے ساتھ خاص ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کا علم بھی عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حساب سے قیامت کا ذکر بھی اپنی ایک کتاب میں کیا ہے، لیکن وہ بھی وقت جو ہے وہ گزر گیا، قیامت تو نہیں آئی۔ پھر حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس انداز میں تو قیامت کا ذکر نہیں کیا، بلکہ جس انداز میں آپ نے کیا ہے وہ والی حدیث ہی، حضور علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، عرض کی بڑی طویل حدیث ہے، مختصر جو اس میں بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ انہوں نے جبرائیل علیہ السلام نے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں کہ قیامت کب آئے گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ قیامت کب آئے گی؟ جتنا میرے پاس علم ہے اتنا ہی پوچھنے والے کے پاس علم ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام کو بھی اس کے بارے میں پتہ ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے یہ بات عرض کی کہ یا رسول اللہ پھر ایسا کریں کہ جو علامات قیامت ہیں وہ بتا دیں۔ تو حضور علیہ السلام نے پھر اس وقت علامات قیامت جو ہیں وہ بتائی تھی۔ تو قیامت کا کب آئے گی یہ تو اللہ اور اس کے رسول کو ہی پتہ ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ علم جو جفر کے متعلق آپ نے کہا کہ کیا اس سے قیامت کا پتہ چل جاتا ہے، وہ میں نے عرض کر دیا کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے اس پر جو بھی بات لکھی ہے اس کے مطابق تو ابھی تک قیامت جو ہے وہ حال گزر گیا ہے، قیامت نہیں آئی۔ باقی اس کو جفر کیوں کہا جاتا ہے؟ جفر اصل میں جو بکری کا بچہ جو اپنی ماں کا دودھ جس نے چھوڑا ہو اور نئی نئی گھاس کھانا شروع کرے اسے جفر کہتے ہیں۔ اور میں نے پہلے جو ایک روایت شیعہ کتب سے بیان کی تھی نا کہ وہ حضور علیہ السلام میدان احد کی طرف تشریف لے گئے، حضرت علی بھی ساتھ تھے، تو وہاں پہ ایک 4 ماہ کا بکری کا بچہ ذبح کیا، تو وہ جو ہے وہ 4 ماہ کا بچہ جو ہے وہ جفر کے حکم میں آتا ہے۔ اس بنا پہ شیعہ کتب میں بھی اس کا ذکر اسی بنا پہ ملا ہے کہ اس کو علم جفر کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔